بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سورسز آف برٹش کانسٹیٹیوشن ہے۔ برطانوی آئین خصوصیت کے اعتبار سے دنیا میں ایک منفرد اور انوکھا آئین ہے۔ یہ غیر تحریری ہے، رسم و رواجات اور روایات پر مبنی ہے۔ دنیا کا قدیم ترین آئین ہے۔ برطانیہ میں، بلکہ یہ کہنا چاہیے پوری دنیا میں آج بھی بہت مقبول ہے، اور برطانیہ میں اس کو بہت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اسے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آئین کسی فرد، گروہ یا ادارے کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ حوادث زمانہ کی پیداوار ہے، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل ارتقاء پذیر ہے۔ اس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر تحریری ہے اور لچکدار ہے۔ ڈی جے لیتھم اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ برطانوی آئین اس لیے کامیاب ہے کہ یہ لچکدار ہے، اور سیاستدانوں کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنی عقل سلیم سے کام لے کر اس پر فیصلے کرتے رہیں، نہ کہ یہ ذمہ داری قانونی ماہرین نبھائیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لچکدار ہے اور کامیاب ہے۔ ڈی ٹی کوئلی جو ہے وہ اس بارے میں کہتا ہے کہ برطانیہ میں تو سرے سے آئین جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور برنارڈ شاء جو ہے وہ کہتا ہے کہ برطانوی قوم آئین رکھتی ہے مگر کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے۔ تو ڈی ٹو کوئلی اور برنارڈ شاء دونوں کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ برطانیہ میں ایک غیر تحریری آئین ہے۔ ڈاکٹر منرو جو ہے وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ برطانوی دستور مختلف اداروں، اصولوں اور کارروائیوں کا پیچیدہ مرکب ہے۔ یہ کئی فرامین، معاہدات، عدالتی فیصلوں، عام قوانین اور روایات کا مجموعہ ہے۔ یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ مسلسل ارتقاء پذیر ہے۔ یہ دانش اور اتفاقات کی پیداوار ہے، اور اس کو حوادث زمانہ اور عمدہ تدابیر نے پروان چڑھایا ہے اور نکھارا ہے۔ تو یہ برطانوی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بارے میں یہ مختلف تھنکرز جو ہیں ان کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ غیر تحریری ہے، مسلسل ارتقاء پذیر ہے۔ کسی ایک زمانے میں کسی ایک گروہ نے، کسی ایک فرد نے، کسی ایک گروہ نے یا اس کو کسی ادارے نے نہیں بنایا، بلکہ یہ حالات و واقعات کی پیداوار ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں برطانوی کانسٹیٹیوشن کے سورسز کی، ماخذ کی، تو عام طور پر اس میں دو سورس جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ دیر آر ٹو سورسز۔ نمبر ون دستوری قوانین ہیں جن کو لا آف دا کانسٹیٹیوشن کا کہتے ہیں، اور دوسرا دستوری رواجات ہیں جن کو کنونشنز آف دا کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دستوری قوانین کی بات کرتے ہیں۔ تو دستوری قوانین میں
وہ تمام تاریخی دستاویزات، ہسٹوریکل ڈاکومنٹس شامل ہیں جو وقتاً وقتاً سامنے آتے رہے، اور یہ ایکچولی جو تاریخی دستاویز ہے یہ بادشاہ اور عوام کے درمیان معاہدات کی شکل میں ہے۔ وہ سیاسی معاہدے جو برطانیہ میں رونما ہونے والے انقلابات اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سیاسی ابتری یا جو پرابلمز ہوئے اور اس کے نتیجے میں جو عدم استحکام ہوا، یہ اس کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے مشہور زمانہ 1215 کا میگنا کارٹا جو کنگ جان اور عوام کے درمیان ہوا۔ یہ برطانوی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ایک مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ معاہدہ آئین کو ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے اس میں عوام کو پہلی دفعہ ان کے کئی ایک بنیادی حقوق کو نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ ان کو عوام کو یہ بنیادی حقوق جو تھے فنڈامنٹل رائٹس فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف برٹن یہ عوام کو میسر بھی آئے۔ اس کے بعد 1628 میں 1628 میں کنگ چارلس ون جو تھا اس کے اور عوام کے درمیان پٹیشن آف رائٹ کی شکل میں ایک اور معاہدہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس میں بھی عوام کو کئی ایک حقوق جو ہے وہ میسر آئے، جس میں اس بات کی طرف یہ بات سامنے رکھی گئی کہ بادشاہ یعنی کنگ جو ہے اب اپنی طرف سے کوئی بھی نیا ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگائے گا، یعنی جو کچھ بھی ہوگا لگانا ہے یا نہیں لگانا وہ پارلیمنٹ کی مرضی سے ہوگا۔ کسی کو غیر قانونی طور پر قید میں نہیں رکھا جا سکتا، اور اس کے علاوہ فوج کے خلاف جو شکایات تھیں ان شکایات کا ازالہ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1689 کا جو بل آف رائٹ تھا، اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کنگ تھا اس نے اپنے کچھ جو اختیارات تھے ان کو لوز کیا، اور پارلیمنٹ کو کچھ اختیارات جو ہے وہ نئے تفویض کیے گئے، اور نئی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں، اور فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف برٹن یہ بات سامنے آئی کہ بادشاہ کو بھی قانون کی اطاعت کا پابند بنایا گیا۔ اب پہلے بادشاہ جو تھا وہ مطلق العنان تھا، ثوابدیدی اختیارات رکھتا تھا، اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے، وہ بھی قانون کا پابند ہے، اس کو بھی قانون کا پابند بنایا گیا۔ اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر فوجی نقل و حرکت یا جو فوج میں کمی بیشی جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتی تھی، اور نہ ہی کنگ جو تھا وہ اپنے ثوابدیدی اختیارات کے تحت کوئی نیا ٹیکس لگا سکتا تھا۔ ان چیزوں سے پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہوئی، اور بادشاہ کے اختیارات جو تھے وہ نسبتاً کم ہوتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1701 کا قانون بندوبست اور جانشینی، 1707 کا قانون برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ کا جو اتحاد تھا، 1911 کا پارلیمنٹ ایکٹ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دستاویزی شکل میں ملتی ہیں، اور یہ آئین کے ایک اہم ماخذ کے طور پر ان کو شمار کیا جاتا ہے، یہ آئین کا ایک اہم ماخذ ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمانی قوانین جو ہیں وہ بھی آئین کا بڑا اہم ماخذ ہے۔
جو آئین کی تشکیل میں بڑی حد تک مددگار ثابت ہوئے، اور اس میں 707 کا جو یونین ایکٹ ہے اور انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کا اتحاد، اس کی یونین جو ہے وہ قائم کی گئی، اور اس کے علاوہ ریفارمز ایکٹ ہے، اور ریفارمز ایکٹ کے تحت وقتاً فوقتاً 1832 میں 1867 اور 1884 1918 1928 اور 1949 میں یہ مختلف ادوار میں جو ریفارمز جو ہیں وہ پارلیمنٹ نے منظور کی۔ اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے وہ 1886 میں منظور ہوا، 1894 میں منظور ہوا، اس کے علاوہ 1929 میں اور پھر 1933 میں منظور ہوا۔ اس کے علاوہ ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ پبلک ریپرزنٹیشن ایکٹ جو ہے وہ 1948 میں 1948 میں منظور ہوا، اور اس کے تحت یونیورسٹی حلقہ انتخاب کا خاتمہ عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ ہم 1679 کا ہیبیس کارپس ایکٹ جو ہے وہ بھی ہمیں ان پارلیمانی دستاویزات میں سے ملتا ہے کہ اس کی منظوری جو ہے وہ بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ جو مسلینیس ایکٹس تھے وہ بھی وقتاً فوقتاً بنتے رہے، جس میں 1872 کا 1872 کا میونسپل الیکشن ایکٹ جو ہے، اور جوڈیشری سے متعلق عدل گستری جو ہے وہ 1873 اور 1876 میں ہمیں ملتا ہے۔ گورنمنٹ آف آئرلینڈ ایکٹ جو ہے وہ 1920 میں، تخت سے دستبرداری کا جو ایکٹ ہے وہ 1936 میں، اور قانون آزادی ہند 1947 یہ بھی برطانوی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو آئین کا حصہ ہیں اور ہمیں اس کے سورس کے طور پر ملتے ہیں۔ تو یہ وہ قوانین ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مختصر سی تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ وہ قوانین ہیں جو وقتاً فوقتاً پارلیمنٹ نے بنائے اور اب یہ آئین کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہے عدالتی فیصلے، جوڈیشل ڈیسیژنز، اور یہ بھی برطانوی آئین کا ایک اہم سورس ہیں وہ شمار ہوتے ہیں۔ برطانوی عدالتوں نے وقتاً فوقتاً جو فیصلے دیے وہ آئین کی تشکیل میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوئے، اور انہوں نے دستور کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، دستور کا اہم سورس گردانے جاتے ہیں، اور برطانوی عدالتوں کے یہ فیصلے جو ہیں، یہ فیصلے آنے والے وقتوں کے لیے ایک جوڈیشل پریسیڈنٹ کے طور پر استعمال ہوئے اور ہوتے ہیں، اور ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بینبرج ورسز پوسٹ ماسٹر جنرل، بی ٹی ورسز گل بینکس، وائز ورسز ڈننگ ہے، ایشلے ورسز وائٹ ہے، اور لیوریج ورسز اینڈرسن ہے۔ تو یہ وہ فیصلے ہیں جو برطانیہ کی عدالتی تاریخ میں ایک مائل سٹون کہیں تو ہم مطلب یہ غلط نہیں ہوگا کہ ان فیصلوں نے برطانیہ میں جو فنڈامنٹل رائٹس تھے ان کو بہت حد تک سیکیور کر دیا، اور کیونکہ عدالتیں جو تھیں وہ بنیادی حقوق کو سیکیور کرنے کی پوزیشن میں آ گئی تھیں۔ تو اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بلیک سٹون اور ڈائسی کی جو
کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشنز ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، ان کا بھی بڑا رول ہے اور ان کو بھی بڑی اہمیت اور وقت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کامن لاز، عام قوانین یا عوامی قوانین جو ہیں، ان سے مراد وہ رسم و رواجات ہیں جو مسلسل وقوع پذیر ہوتے رہے یا آج بھی ارتقاء پذیر ہیں، اور اس کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ برطانوی آئین کا بڑا اہم ماخذ تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ رسم و رواجات یہ جو ہے ان کو عدالتیں جو ہیں وہ تسلیم کرتی ہیں، ان کی توثیق کرتی ہیں، اور ان قوانین کے تحت برطانیہ میں عوام الناس کو بنیادی حقوق میسر ہوئے۔ ڈاکٹر منرو جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عوامی قانون پارلیمانی قانون کی طرح عدالتی فیصلوں کے ارتقاء کے لیے دائمی حیثیت رکھتا ہے۔ برطانوی عدالتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں، آنے والے جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں ان کو بطور نظیر جوڈیشل پریسیڈنٹ کے طور پر ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کو نظر انداز کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ ان کے تحت عوام کے بنیادی حقوق کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورسز آف برٹش کانسٹیٹیوشن میں جو بکس آن کانسٹیٹیوشن لاز، یہ وہ بکس ہیں جو مختلف لیگل ایکسپرٹس نے اپنی جو لیگل اوپینین جو ہے وہ یا لیگل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ دی، اور اس کو محفوظ مطلب کیا گیا ان بکس کی شکل میں، اور ان ماہرین کی جو آراء تھی یعنی لیگل اوپینین تھی، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرپریٹیشن آف لیگل ایکسپرٹس، تو یہ وہ اوپینینز ہیں، یہ وہ آراء ہیں جن کو آئین کا اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے، اور آئین کی تشریح میں یہ ممد و معاون ثابت ہوئیں، جن میں آرسن کی لا اینڈ کسٹمز آف کانسٹیٹیوشن، مے کی پارلیمنٹری پریکٹس، اور ڈائسی کی لا آف کانسٹیٹیوشن، یہ بہت ہی ریناؤنڈ مشہور زمانہ بکس ہیں، اور یہ برطانوی جوڈیشل اور کانسٹیٹیوشنل جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ان کا بہت بڑا کردار سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں رائل پریروگیٹیوز، یہ شاہی اختیارات جن میں جنگ کا اعلان کرنا، امن کا اعلان کرنا، مختلف ممالک سے معاہدے کرنے، سزائے موت یا مجرموں کو معافی دینا، پارلیمنٹ کی معزولی، یہ وہ شاہی اختیارات ہیں جن کو ایک بہت بڑا عرصہ بادشاہ جو ہے وہ استعمال کرتا رہا، لیکن اب یہ تمام اختیارات وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے پاس ہیں۔ ایکچولی یہ اختیارات آج بھی بادشاہ کے پاس ہی ہیں، تاجدار کے پاس ہی ہیں، لیکن ان اختیارات کو تاجدار جو ہے وہ خود استعمال نہیں کرتا، بلکہ برطانوی وزیر اعظم کی ریکمنڈیشن پر وہ ان کو استعمال کرتا ہے، یعنی بادشاہ کے اختیارات ہیں، بادشاہ ہی اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن کنورٹ ہو گئے ہوئے ہیں وزیر اعظم اور کیبنٹ کی طرف، اور وزیر اعظم اور کیبنٹ کی جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی جو ریکمنڈیشن ہے، ان ریکمنڈیشن کے نتیجے میں ان کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے۔ یہ
جو چند چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ دستوری قوانین کے تحت ہم نے لیا جن کو لا آف دی کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں اور دوسرا حصہ جو ہے وہ دستوری روایات یعنی کنونشنز آف دا کانسٹیٹیوشن. تو اس میں یہ برطانوی آئین کا سب سے بڑا ماخذ ہے, سب سے بڑا سورس ہے. یعنی یہ حصہ جو ہے سارے کا سارا غیر تحریری ہے لیکن برطانوی آئین کا حصہ ہے, اور جو ہم نے پہلا حصہ ڈسکس کیا وہ تو اس کا جو اس میں حصہ ہے وہ تو بہت کم ہے, اور یہ سارے کا سارا حصہ رسم و روایات اور پر مبنی ہے اور غیر تحریری ہے. برطانوی عوام اس کی پاسداری کرتے ہیں اور اس کی پابندی ہر خاص و عام کے لیے لازم ہے. یہ اگرچہ روایات ہیں, رسم و رواجات ہیں, باقاعدہ قانون نہیں ہے, باقاعدہ قانونی شکل نہیں ہے, اس کو کسی پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیا, لیکن سیاسی عمل میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اور یہ کہا جائے تو شاید درست ہو کہ سیاسی عمل اس کے بغیر نامکمل ہے. فلپ نارٹن اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ روایات آئین کی جمہوری مشینری میں ایندھن کا کام کرتے ہیں. یہ دستوری لوازمات اور سیاسی حقیقت کے درمیانی خلا کو پر کرتے ہیں. اوگ اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ روایات ان مفاہمات, معمولات اور عادات پر مشتمل ہے جو عوامی حکام کے حقیقی تعلقات اور عمل میں نظم پیدا کرتی ہے. تو اس بات کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رسم و رواجات ہی ہیں جو مفاہمات یعنی انڈرسٹینڈنگز جو ہے اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو لوگوں کی عادات ہیں, لوگوں کے معمولات ہیں, ان پر یہ مشتمل چیزیں ہیں جو ایک طرح سے عوامی حکام کے جو تعلقات ہیں ان میں ایک نظم پیدا کرتی ہیں اور ان کو لے کر آگے چلتی ہیں. تو چند ایک ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں کیا ایسی روایات ہیں جو قانون کا درجہ رکھتی ہیں, یعنی کوئی بھی ان کو وائلیٹ کرنے کی جرت نہیں کرتا یا کر سکتا. مثلا سیاسی عمل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں الیکشن ہوتے ہیں اور ان الیکشن کے نتیجے میں جو پارٹی اکثریت حاصل کرتی ہے اس کے سربراہ کو یا اس کے نامزد پارلیمانی لیڈر کو کنگ جو ہے وہ حکومت بنانے کی دعوت دیتا ہے. اب یہ ایک روایت ہے اور یہ روایت جو ہے اس سے روگردانی ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جو بل ہے پارلیمنٹ سے منظور شدہ وہ آخری منظوری کے لیے کنگ کے پاس جائے گا, اور کنگ کے لیے اس کے علاوہ اس کو منظور کرنے کے علاوہ یا اس پر سائن کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. وہ اس پر سائن کرے یا نہ کرے, وہ چند دن کے مخصوص ٹائم کے بعد وہ اس کو منظور تصور کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہم یہ ایک روایت دیکھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہے اور کیبنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر جو ہے وہ ہاؤس آف کامن سے ہی لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ کابینہ جنگ یا امن کا کوئی بھی معاہدہ پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی. یہ وہ روایات ہیں جو برطانوی کانسٹیٹیوشن کا اہم ترین سورس ہے, ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور یہ بہت بڑا حصہ غیر تحریری ہے, رسم و رواجات پر مبنی ہے, اور اس کی برطانوی معاشرے میں
بہت زیادہ اہمیت ہے اور سیاسی عمل اس کے بغیر نامکمل ہے۔ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئین کی عمارت جو ہے وہ ان روایات پر ہی قائم ہے، اور ڈاکٹر جیننگز اس بارے میں کہتے ہیں کہ روایات قانون کی خشک ہڈیوں پر گوشت کی طرح پیوستہ ہے۔ قانون تحریری ہوتا ہے اور روایات غیر تحریری ہوتی ہیں۔ روایات قانون کو ماننا لازم ہوتا ہے، اور روایات اگرچہ اخلاقیات کا حصہ ہیں، اس کو ماننا یا نہ ماننا آپ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ برطانوی معاشرے میں ہیں تو وہاں آپ کو روایات کی پابندی بھی قانون کی طرح ہی کرنی پڑتی ہے۔ روایات یا رواجات غیر تحریری ہوتے ہیں، اور اس حد تک اس پر عمل کیا جاتا ہے یا اس حد تک اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے کہ اس کو باقاعدہ قانون کے طور پر لیا جاتا ہے اور عدالتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔